وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال موذين آخر او بھائی آ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ وقال موذين آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے محبوب ہم ان سے محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رگوں میں بستے ہیں, ان کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر احسان بڑے کیے, بڑے احسان, لیکن ایک کام ہے احسانوں کے بعد سے ایک کام کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر لیا, ہم کو اس دنیا میں پیدا کر لیا, تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ان انسانوں کے لیے, لیکن انسان خود یہ اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا اور دنیا میں جو بھی کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے, لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا اور بہترین بنایا. فرمایا میں نے انسان کو بہت ہی اچھے سانچے میں ڈھالا, اور جس کو اللہ بنائے وہ کیسا ہو. جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے تو ان کو خریدنے کے لیے ایک یہودن لڑکی خریدنے کے لیے کئی کھچروں پر سونا چاندی زیورات لاد کر خریدنے کے لیے, لیکن جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ان کو خریدنے کی. ان سے پوچھا یوسف علیہ السلام کہ تم کو کس نے پیدا کیا, چونکہ یوسف علیہ السلام مسلمان تھے تو انہوں نے کہا مجھے میرے رب نے پیدا کیا, مجھے میرے رب نے پیدا کیا. تو اس لڑکی نے کہا جب تم کو پیدا کیا ہے اتنے خوبصورت ہو تو خود کتنا خوبصورت. تو اس نے اپنا سارا سامان غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیا اور خود ایک مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ کی یاد میں لگ گئے, ذکر اذکار میں. تو دوستو دنیا میں آنے کا مقصد ہم نے سوچے نہیں کیا ہے, بس آئے جو لوگ کر رہے تھے وہ کرنے لگے, ہم نماز پڑھ رہے تھے نمازیں پڑھنے لگے, اور جو دوسرے کام کر رہے تھے دوسرے کام کرنے لگے. دنیا میں آنے کا مقصد تب پتہ چلے گا جب ہم لوگوں میں نکلیں گے, اور آپ صلی اللہ دنیا میں آنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانے گا. فرمایا کہ دنیا ایک عجیب چیز, یہاں ہر چیز اپوزٹ ہے. تم جس کے پیچھے جاؤ گے وہ تم سے بھاگے گی, اور تم جس سے بھاگو گے وہ تمہارے پیچھے آئے گا. سمجھنا میری بات. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب, دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں, کلاب کتے. الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور فقط ایک کام کیا, ایک چیز کی. فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا عبادت کیا ہے, عبادت کیا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا عبادت, روزے رکھنا, نماز پڑھنا, نیک عمل کرنا عبادت. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے. مثلا ہمارا سونا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو عبادت ہے. ہماری نمازیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو عبادت نہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو عبادت. دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دل ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس رہنے کے لیے دیا ہے, لیکن یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ بستے ہیں. اور جب اس میں اللہ بس جائیں گے نا تب پتہ چلے گا زندگی کیا ہے. ابھی تو ہم نے بس دیکھا ہے, سورج دیکھا, چاند دیکھا, پہاڑ دیکھے, دریا دیکھے, بس اور کیا دیکھا.
جب دل میں اللہ لاؤ گے نا تو سب کچھ دیکھو، سب کچھ دیکھو، اور یہاں بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے، یہاں بیٹھے دل میں اللہ کی محبت جگاؤ۔ ان کتے بلیوں کی محبت سے کچھ ہونے والا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ فرمایا ایک محل، ایک جنگل میں خوب عالیشان بڑا محل بناؤ جس میں ٹائلس لگے ہوں اور دیگر چیزیں لگی ہوں، خوبصورت چیزیں لگی ہوں، پارک بناؤ وغیرہ سب کچھ بناؤ، لیکن اس میں رہنے والے کتے بلی ہوں اور اس کا ایک بہترین سا گارڈ ہو اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اس کی کوئی قدر قیمت ہے؟ یہی کہو گے ارے اس میں کتے بلی، یہی کہیں گے نا اس میں کتے بلی رہتے۔ یہ کسی محل کی بات میں نہیں کر رہا، یہ میں ہمارے دل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دل کی عالیشان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اپنے لیے بنایا، ٹائلس لگائے، سب کچھ لگائے، اور اس کی نگرانی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہے کون؟ ہمارے دل میں کون؟ دنیا بسی ہے، لڑکیاں بسی ہیں اور دوسرے لوگ بسے، اللہ تو ہے نہیں، کہاں ہے؟ اگر اللہ ہوتا تو مسجدیں خالی نہ ہوتی خالی۔ شکر کرو ان نوجوانوں، یہ جوان ہیں، بچے نہیں، جوان ہیں اور ہمت والے ہیں، کم سے کم اللہ کے بلانے پر آ تو جاتے ہیں۔ مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ مسجد کہاں جائیں گے ہم؟ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے؟ ایک صحابی کے چھوٹے سے بچے نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا میرے ابو کے جانے کے بعد، کیا جواب دے گا؟ کہ بس تسبیح پڑھ کے نکل گئے؟ میرے بھائی یہ دنیا نا گڈھا ہے، اور پتہ نہیں کہاں گر جائے، اس لیے سنبھل کے چلو۔ التقوی ہا ہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہا ہنا، ڈر تو یہاں ہوتا ہے، یہاں۔ نیک کسے کہیں؟ نیک کون آدمی؟ بتاؤ بچوں، نیک کسے کہیں؟ نیک کسے کہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ بتائیں، بس نماز پڑھنے والے کو نیک کہیں؟ سنو، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر لیے، نیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا نیک کون؟ تو بعض نے کہا جو نماز پڑھے، بعض نے کہا جو روزہ رکھے، بعض نے کہا جو حج کرے، بعض نے کہا جو نیک عمل کرے۔ ان میں سے کوئی نیک نہیں۔ نیک وہ ہے جو تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈر جائے، جو تنہائی میں گناہ کرتے وقت اپنے رب سے ڈر جائے، وہ نیک۔ ہم تو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، ہم تو جری ہو گئے۔ صحابیوں کا تو یوں حال تھا، جب مسجد سے اذانیں آتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے، ان پر غش طاری ہو جاتا، ڈر جاتے تھے کہ اب ہمیں اس رب کے سامنے جانا ہے جس کے سامنے ہم تمام کارنامے کیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد سے اذانیں آتی ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ کیا یہ بنا کے ہم نے کیا کھڑا کیا؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ بس صرف جمعہ کے لیے بنا۔ میرے بھائی، اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہماری امت کو ہماری ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میں ان کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، گڑھے میں گرے جا رہے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ اور آج ہم سے کہا جاتا ہے ارے جو کر رہے ہیں تم اپنا کام کرو۔ ارے ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے نکال کے بھلائی کی طرف۔ کہاں سو رہے ہیں؟ کہاں سو رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی جینا ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام؟ یہ بھی کوئی جینا ہے؟ ان بچوں سے پوچھو کہ وہ بھی کوئی سونا ہے جو ان کی ماں کے پاس سونا نہ ہو؟ ارے یہ اپنی ماں کے علاوہ کہیں سوتے گا؟ ارے تو ہم اپنے رب کے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر، کیا بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ 3 دن فاقے میں ہے، سجدے میں روتے رہے، طائف کے میدان میں کتنا پیٹا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سر کا خون ان کی جوتیوں میں آ کے چپک گیا، اور ہم کہتے ہیں کیا بتائیں؟ اللہ ہماری حفاظت۔ صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشقتیں اٹھائیں، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہم اس کا ذرہ برابر بھی تکلیف اٹھا لیں نا، اس کی ذرہ برابر بھی تکلیف، تو ہم کامیاب ہوں۔ طائف کے میدان میں یوں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں کو ہو اللہ کسی کو کوئی معبود نہیں،
تمام کے تمام لوگ پتھر لے کر دوڑ پڑے. چھوٹے چھوٹے بچے جو بچے دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی بارش کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے پھر بیٹھ جاتے, پھر شریر بچے وہ جو نالائق قسم کے بچے تھے ان کو اٹھاتے اور دوڑاتے پھر مارتے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور بھاگتے ہیں جتنی سکت ہوتی ہے, جتنی تیز جو بھاگ سکتے ہیں بھاگتے ہیں. اور پھر عتبہ بن شیبہ ایک دشمن کے باغ میں جا کے دشمن کے باغ میں, اور دشمن بھی دیکھ کے کانپ جاتا ہے کہ محمد کا حال ہے. وہ دشمن جو آپ کا جان لیوا دشمن وہ بھی کہتا ہے یہ محمد کا حال ہے. اور آج ہم نے سنتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. سنت کو سنت نہیں سمجھا, فرض کو فرض نہیں سمجھا, انسانیت بھول گئے, ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرنے لگے, مسجدیں خالی اس کی کوئی فکر نہیں ہے. رب کے قہر سے ڈرے ہیں, پتہ نہیں کب عذاب آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کل سے کریں گے کل سے کریں گے, کیونکہ پاس آنا کوئی پسند نہیں کرتا. شکر کرو رب نے گناہ چھپا رکھے, شکر کرو رب نے گناہ چھپا رکھے. اگر گناہ کھول دینا تو آج جو بڑے بڑے لوگ دیکھ لینا, بزرگ دیکھ لینا, ان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہ کرنا, ہمارے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے, اتنی بدبو ہے ہمارے. شکر کریں. آخر کس بات پہ ہماری اکڑ ہے, کس بات پہ ہماری؟ ارے راتوں کے گناہ کیا اللہ کو نہیں پتا کیا؟ اور دن کے گناہ جو ہم نے چوری کی, ڈکیتی ڈالی وغیرہ جو کیا وہ سب اللہ کو نہیں پتا کیا؟ ایسے گنونے گناہ ہم نے کیا کہ اللہ کو اس کے بارے میں علم نہیں کیا؟ اگر کھول دے ہمارا رب تو ہم کہاں جائیں گے؟ کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہیں ہم اگر کھول دے ہمارے گناہ؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں, کسی کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, کسی کو بلا نہیں سکتے. فکر کریں صاحب, رب کے پاس جانا ہے, کارگزاری دینی, کارگزاری کس چیز پہ ہم کر رہے ہیں؟ یہ جوانی ڈھل جائے گی, جوانی کچھ دن کی ہے بس. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, کتنی ہی ایسی قبرستانیں ہیں جو ایسے نوجوانوں سے بھری پڑی ہیں جو کل توبہ کرنے کے امیدوار, جو یہ کہہ رہے تھے کہ کل ہم توبہ کر لیں گے. ایسے نوجوانوں سے قبرستانیں بھری پڑی ہیں, توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملی. میرے بھائیوں اس کے بارے میں کچھ سوچیں. سوچنا کیا ہے؟ بس یوں کرے, جب ہم جس راستے سے نکلے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, لوگوں مسجد پہنچو, اللہ سے محبت کرو, اس کے رسول سے محبت کرو. کیا لے کے جائیں گے ہم؟ کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کی محبت کے علاوہ؟ کچھ ہے ہمارے؟ شکر کرو رب نے ہمیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, سب کچھ دیا ہے. سجدے کی توفیق ہی نہیں نصیب ہو رہی لوگوں کو. فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو رزق نہیں چھینتا ہے, رزق نہیں لیتا کسی سے, کھانا دیتا رہتا ہے اس کو, کھاؤ, پیسے نہیں لیتا اس سے, بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا. کوئی شخص 2 رکعت نماز اپنی مرضی سے ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. لیکن آج کل مجاز ہو گیا, وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے. شرم نہیں ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ توفیق کیسے نہیں دیں گے یار؟ اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں. دراصل یوں سمجھے, فرمایا جب تمہاری نماز چھوٹ جائے تو یوں نہ سوچو کہ چھوٹ گئی, یہ سوچو پتہ نہیں سے کون سا گناہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونا پسند نہیں. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو مسجد آنے کی توفیق دیتا ہے. ہر کوئی مسجد نہیں آتا, ہر کوئی مسجد نہیں آتا. جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو مسجد آنے کی توفیق ملتی ہے. ایک مچھلی فروش تھا, جو کہ مچھلی مطلب ایک مزدور تھا, ایک بادشاہ تھا, مطلب امیر آدمی تھا. اس نے ایک آدمی کو مزدوری پہ اور یوں کہا کہ میرا سامان فلاں جگہ تک پہنچا دو. تو اس نے شرط رکھی کہ نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گا. مزدور کے لیے ٹھیک ہے پڑھنا, وہ بھی مسلمان, وہ مزدور بھی مسلمان. چل پڑے, ظہر کا وقت ہوا. اب اس نے کہا بھائی شرط کے مطابق میں تو نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے تم نماز پڑھ کے آؤ, میں یہاں بیٹھا ہوں. سمجھنا ذرا, وہ بھی مسلمان, وہ بھی مسلمان. وہ اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ چکے, سارے آدمی باہر آ گئے, نماز پڑھ چکے, نماز ختم ہو گئی, سارے آدمی باہر آ گئے. وہ اندر بیٹھا تسبیح پڑھ. یہ صاحب باہر انتظار کرتے رہے, کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے آواز لگائی, کون ہے جو تمہیں اندر باہر نہیں آنے دے رہا؟ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو مزدور بھی خطرناک, اس نے معلوم کیا, وہی جو تمہیں اندر نہیں آنے.
شکر کرو کہ ہمیں توفیق مل رہی مسجد آنے، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ، لوگوں سے دین کی باتیں کر کے انہیں مسجد لانے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھین جائے ہم سے توفیق، پھر ہم بھی لوگوں کی طرح کھیلتے پھرے ادھر ادھر۔ سمجھ رہے نا صاحب؟ کہ زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، کل ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں کب شام ہو جائے ہماری۔ تو شام ہونے سے پہلے اپنے تمام کام کر ڈالے، اللہ کو راضی کر لے۔ سمجھ رہے ہو نا؟